معروف اینکر پرسن اور سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت سارا پھڈا نئے آرمی چیف کی تقرری کا ہے۔ 1 سال پہلے یہ پھڈا تب شروع ہوا جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ وہ جنرل باجوہ کو 2019 میں 3 سال کی توسیع دے چکے تھے، لیکن اکتوبر 2021 میں ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے عہدے کی میعاد پوری ہونے پر جب آئی ایس پی آر نے نئے ایجنسی سربراہ کا اعلان کیا تو خان نے جنرل باجوہ سے پھڈا ڈال لیا۔ موصوف نے جنرل باجوہ کو قبل از وقت فارغ کر کے اپنے ایک ذاتی وفادار کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حامد میر اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ عمران فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جب فوج نے آئینی مجبوریوں کے نام پر استعمال ہونے سے انکار کیا تو خان صاحب سیخ پا ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران نے جنرل باجوہ کے ساتھ پھر سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران نے صدر عارف الوی کے ذریعے ایک دفعہ پھر جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی اور ان کے عہدے میں توسیع کی تجویز دے ڈالی، لیکن جب اس تجویز کو رد کر دیا گیا تو عمران نے آرمی چیف سمیت کچھ دیگر فوجی افسروں پر براہ راست تنقید شروع کر دی۔ 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد کے قریب عمران خان پر قاتلانہ حملے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اگلی شام انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں 4 گولیاں لگی ہیں۔ انہوں نے ایک فوجی افسر کا نام لے کر ان پر سنگین الزامات لگائے اور یہ بھی بتا دیا کہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ جواب میں آئی ایس پی آر نے عمران کے الزامات کو سخت الفاظ میں مسترد کر دیا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سینیٹر اعظم سواتی نے دھاڑے مار مار کر ایک پریس کانفرنس کی۔ سواتی صاحب نے جو انکشاف کیا وہ ہمارے لیے نیا نہیں تھا۔ جب عمران وزیر اعظم تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور کچھ دیگر سیاستدانوں کی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ اعظم سواتی کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ جب تحریک انصاف کے کچھ رہنما سواتی کے معاملے میں فوجی افسران کو گھسیٹ رہے تھے تو اسی شام عمران کی کچھ قریبی شخصیات بعض فوجی افسران سے رابطہ کر کے مفاہمت کے راستے تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت پاکستان کو جس پھڈے میں پھنسا دیا گیا ہے اس میں سے نکلنے کے لیے مفاہمت کی کوشش کوئی بری بات نہیں، لیکن مفاہمت کے لیے یہ مطالبہ کرنا کہ جنرل باجوہ جاتے جاتے فلاں یا فلاں شخص کو آرمی چیف بنوا دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، انتہائی نامناسب ہے۔ مفاہمت کے لیے نئے انتخابات کی تاریخ مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن اپنی مرضی کا آرمی چیف مانگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری مقبول سیاسی قیادت عوام پر کم اور آرمی چیف پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ یہ کمزوری ہمیں صرف عمران خان میں نظر نہیں آتی۔ ماضی کے اکثر مقبول وزرائے اعظم نے سینیارٹی کو نظر انداز کر کے اپنے من پسند افراد کو آرمی چیف بنایا اور ان میں سے کوئی بھی اپنے من کی مرادیں حاصل نہ کر سکا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1951 میں 2 سینئر جرنیلوں محمد اکبر خان اور این اے ایم رضا کو نظر انداز کر کے ایوب خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ پاکستانی سیاست کے طالب علموں کو جنرل محمد اکبر خان کی آپ بیتی میری آخری منزل ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پہلے آرمی چیف کی تقرری سے قبل کون سی سازشیں ہوئیں۔ فوج کے سب سے قابل اور سینئر افسر جنرل افتخار خان اچانک ایک پراسرار فضائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ محمد اکبر خان اور این اے ایم رضا کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کہ وہ کسی برطانوی افسر کو پاکستانی فوج کا سربراہ بنانے کے خلاف تھے، لہٰذا لیاقت علی خان نے سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کے مشورے پر ایوب خان کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ اسی ایوب خان نے سکندر مرزا کی ملی بھگت سے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان صدر بن گئے تو انہوں نے 3 جرنیلوں کی سینیارٹی کو نظر انداز کر کے موسیٰ خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ 1966 میں ایوب خان نے ایک دفعہ پھر 2 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کیا اور یحییٰ خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب یحییٰ خان نے اپنے محسن ایوب خان سے 1969 میں استعفیٰ لیا اور دوسرا مارشل لا لگا دیا۔ 1976 میں ایک مقبول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آرمی چیف کی تقرری میں 7 فوجی افسران کی سینیارٹی کو نظر انداز کیا اور جونیئر ترین افسر جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا دیا، لیکن اس احسان
फरामोश ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया और 1979 में भुट्टो साहब को फांसी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। ताहम भुट्टो की फांसी को जुडिशल मर्डर तस्लीम किया जाता है। हामिद मीर कहते हैं कि भुट्टो साहब के बाद यही काम एक और मकबूल वजीर आजम नवाज शरीफ ने बारहा किया। 1998 में उन्होंने 2 फौजी जर्नलों की सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया और जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। मौसूफ ने 1 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ को फारिग करके खुद इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ ने 2013 में एक बार फिर 2 सीनियर जर्नलों को नज़रअंदाज करके राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया, लेकिन मौसूफ फील्ड मार्शल बनने का ख्वाब देखने लगे। एक मौके पर राहिल ने मार्शल लॉ लगाने का भी सोचा, लेकिन साथी अफसरों ने इन्हें रोक दिया और नवाज शरीफ बच गए। 2016 में नवाज शरीफ ने 4 सीनियर जर्नलों को नजरअंदाज करके जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया और फिर एक ही बरस बाद वो जीटी रोड पर खलाई मखलूक के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे थे। याद कीजिए कि 2019 में जनरल बाजवा के बतौर आर्मी चीफ 3 साल मुकम्मल हुए तो मुल्क एक नए फड्डे में फंसा हुआ था। वजीर आजम इमरान खान, लंदन में बैठे नवाज शरीफ और नैब के कैदी आसिफ जरदारी ने एक अजीम इत्तफाक राय के साथ जनरल बाजवा को तौसी दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये तौसी किस कानून के तहत दी गई। इस सवाल पर एक दूसरे के खून के प्यासे सियासतदान पार्लियामेंट में इकट्ठे हो गए और तौसी का कानून मंजूर करा के सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद कर दिया। लेकिन हामिद मीर कहते हैं कि जिस जनरल बाजवा को इमरान खान ने खुद तौसी दिलाई और सियासी मुखालिफिन के साथ मिलकर इनकी तौसी का कानून बनवाया, आज उसी बाजवा को वो बहुत बड़ा विलन बनाकर पेश कर रहे हैं। बदकिस्मती से जिन्ना के पाकिस्तान में आर्मी चीफ को सदर और वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर समझा जाता है और इसीलिए हर वजीर आजम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता था। क्या ये तकर्री सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर नहीं हो सकती? अगर इमरान भी 2019 में मेरिट का ख्याल रखते तो आज हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ना बता रहे होते कि मुझ पर कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। कानून के तहत इमरान को अपनी मर्जी की FIR दर्ज कराने का हक हासिल है, लेकिन जिस मुल्क में तमाम तर ताकत और इख्तियार आर्मी चीफ के पास हो, वहां कानून पीछे रह जाता है और फौज आगे निकल जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।